السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، پنجاب حکومت نے خاص طور پر مسلم لیگ نون نے جو پنجاب اسمبلی سے ایک حد تک عزت کا قانون منظور کرایا ہے، جسے کالا قانون کہا جا رہا ہے، یہ نہ صرف صحافیوں کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے انتقام کے لیے استعمال ہوگا، اور جس مخالف کو بھی چاہا جائے گا اس کو کسی ٹویٹ پر، اس کی کسی گفتگو پر، اسی کو کسی واٹس ایپ پر کوئی فارورڈ کرنے پر میسج یا کسی بھی بنیاد پر اٹھا لیا جائے گا، اور اس کو جب تک چاہا جائے گا پھر اپنے پاس کسٹڈی میں رکھا جائے گا، ظلم ٹارچر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر جناب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن یہ تمام تر احتجاج کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کالے قانون کو رات کے 12 بجے اپنے ہی جناب سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے گورنر کے دستخط کرا کے منظور بھی کرا لیا ہے، اور باقاعدہ اب یہ لاگو بھی ہو گیا ہے۔ اس پر جناب احتجاج جو کیا جا رہا ہے دو سطحوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی کھل کر اس کے سامنے آ گئی ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں آج آپ کو ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اچھا، اور دوسری طرف جناب سوات میں جلسہ ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، اس میں خطاب تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کیا ہے، اسد کیسر نے کیا ہے، گوہر علی خان نے کیا ہے، شاہد خٹک نے کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، لیکن جو اس میں کلیدی خطاب تھا وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا تھا، اور ان کے خطاب پر میں فوری جو کمنٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں گورنر راج لگا دیا جائے، انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان سے حکومت چھین لی جائے، کچھ اور کر لیا جائے۔ وہ اس وقت ٹھان چکے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور آج جو گفتگو کی ہے علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے کافی ساری حدود تجاوز کر لی ہیں۔ سب سے پہلے جناب ہم بات کرتے ہیں اس حد تک کہ عزت کے قانون کی، ڈیفیمیشن کیس جو ہے لا بن گیا باقاعدہ، اس کے خلاف جناب لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک درخواست دے دی گئی ہے، اور اس میں جناب انہیں کہا گیا ہے کہ یہ کالا قانون ہے اور اس کو کسی طور پر بھی جناب لاگو نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایڈوکیٹ ندیم سرور کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی حد تک عزت قانون کے خلاف درخواست میں وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب حکومت بھی درخواست میں اس کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حتیٰ کہ عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے، حتیٰ کہ عزت آرڈیننس اور حتیٰ کہ عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ عزت قانون میں صحافیوں سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اس پر جو دستخط کیے گئے وہ بھی متنازع انداز میں کیے گئے۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے تو گئے ہیں، لیکن وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دبنگ جج، آزاد جج بیٹھا ہوا تھا، چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، ان کو جناب ریسنٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بقول وکلا کے ان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ ہم اس جج کو کسی نہ کسی طریقے سے میں نکلوا دوں گا، اور اب انہوں نے جناب پروموشن کر کے یہاں پنجاب کا میدان صاف کر لیا ہے، اور وہاں پر جناب ان کو سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں۔ ایک دو دن میں اس پر اب باقاعدہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا، وہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں جا کر حلف بھی اٹھا لیں گے۔ اب ان کا پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے بہرحال وہ بحیثیت چیف جسٹس ان کا جو عمل دخل تھا وہ ختم ہو گیا، لہٰذا اب جناب جو باقی جج ہیں، حکومت کا خیال یہ ہے کہ ان کو جناب، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، باقی ججز کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہے، ان کو کر لیا جائے گا، لہٰذا یہاں بھی کوئی بہت زیادہ آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ایک دم کوئی اس پر سٹے آرڈر مل جائے گا یا کچھ اور مل جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف جناب احتجاج کیا جا رہا ہے، احتجاج بھی اچھا خاصا کیا جا رہا ہے، اور جو تمام جو تنظیمیں ہیں اس وقت وہ ساری کی ساری تقریباً اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں منظور ہونے والے حد تک عزت قانون کے خلاف تمام صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشترکہ جدوجہد شروع کرنے اور سرکاری اسمبلی اجلاسوں سمیت بجٹ کی کوریج کی بیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ بجٹ کی کوریج بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا جو حکومتی جماعتیں ہیں یا حکومتی جو بھی جناب امور ہوں گے اس کو نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ میرے خیال میں حربہ جو ہے یہ پہلے بہت کارگر ثابت ہوتا تھا،
کیوں؟ اس وقت آلٹرنیٹو میڈیا نہیں تھا، لیکن اس وقت تو سرکاری میڈیا پی ٹی وی کی شکل میں موجود ہے، اور نمبر 2 ہر اخبار خریدے ہوئے ہیں سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، تو یہ صحافی بیچارے کیا کس طریقے سے جناب یہ کنویں میں آواز لگاتے رہیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ بہرحال جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس میں سی پی این ای، اے پی این ایس، ایم اینڈ، پی بی اے، ایف یو جے اور پریس نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور انہوں نے جناب اسے انسان دشمن قانون قرار دیا ہے، اور اس پر مشترکہ جدوجہد کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور انہوں نے کہا جی ان تمام کوریج کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا جائے گا، اور جب تک یہ جناب قانون واپس نہیں ہوتا اس وقت تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اس پر جناب پیپلز پارٹی نے بڑا عجیب سا صورتحال اختیار کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم نے تو اس پر دستخط ہی نہیں کیے، حالانکہ جب گورنر سلیم حیدر صاحب یہاں سے جا رہے تھے چھٹیوں پر تو ضروری تھا کہ یہ واپس بھجوا دیتے، اپنے پاس پڑا نہ رہنے دیتے، واپس بھجوا دیتے، تو اس پر جو قائم مقام گورنر تھے ملک احمد خان صاحب، وہ آ کر جو سپیکر بھی ہیں وہ آ کر دستخط نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ اپنی ملی بھگت سے وہ چھوڑ کر گئے تاکہ میں جاؤں یہ دستخط کر لیں اور جناب جسے کہتے ہیں کام بھی ہو جائے اور ہمارا نام بھی نہ ہو۔ اب یہ پیپلز پارٹی دوغلی پالیسی اختیار کر رہی ہے، ایک طرف حکومت انجوائے کر رہی ہے، سارے بڑے بڑے عہدے بھی لے لیے، اور جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حکومت میں ہیں ہی نہیں، ہم نے تو ان کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس جناب منافقانہ جو پالیسی ہے یہ بھی پبلک عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ جو اختیار کر رہے ہیں بہرحال یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے، اور اس پر جناب پیپلز پارٹی کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب آخر میں آتے ہیں جناب جو سوات میں جلسہ ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں وہاں جو کنٹینٹ ہے وہاں لوگوں نے کیا کہا، میں ٹوٹل جلسے کی اوورآل آپ کو ایک سینیریو دوں۔ یہ سوات میں خیبر پختونخوا میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت پہلا بڑا جلسہ تھا۔ جلسہ واقعی بہت بڑا تھا، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی، جو پنڈال تھا وہ بالکل بھر گیا تھا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب جلسہ پیک ہو گیا، جلسہ گاہ پیک ہو گئی، تو لوگ جلسہ گاہ سے باہر بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، یعنی شو بہت اچھا تھا۔ لیکن ساتھ ہی چونکہ ٹی ٹی اے پی کا جناب یہ پہلا جلسہ تھا، انتظامات کو اچھے نہیں تھے۔ اب اس کے لیے جناب پنڈال بہت اچھا بنایا گیا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جناب بلڈنگ سی جہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ مطلب جو جلسے کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے، جلسے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور خاص طور پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں جناب بیک گراؤنڈ پہ بہت اچھے جناب سینری لگائی جاتی ہیں، تصاویر لگائی جاتی ہیں، تو یہ نہیں تھی۔ پھر جناب جلسے کے دوران ہی انہیں خیال آیا کہ یہ ساری کوریج کی تو ایسی تیسی پھر رہی ہے، یہ جو لوگ پڑھے وہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے جناب کھنڈرات میں کوئی کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو۔ تو اس پر جناب انہوں نے اس دوران ہی کچھ تصاویر منگوائی عمران خان صاحب کی، اور ساتھ ہی جناب اس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی انہوں نے لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن اس وقت تک وہ جو تاثر تھا وہ کسی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ گیدرنگ بہت اچھی لیکن انتظامات اچھے نہیں تھے۔ اب آ جائیں جناب خطابات کی طرف۔ بہت سارے لوگوں نے خطاب کیا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے حقوق کی حفاظت پاکستان کو کرنا ہوگی۔ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، وہ نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی پہلے اس کا جواب دے۔ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کے لیے بہرحال تیار ہیں۔ اب جناب پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں تو 3 بڑی تقاریر ہوئی، گوہر علی خان، اسد کیسر اور جناب علی امین گنڈا پور۔ اب اسد کیسر ایسے بین رہے، درمیانے رہے، انہوں نے کہا جی برداشت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ روایتی اور بہت بڑا الائنس بنا رہے ہیں، جے یو اے بھی ہمارے ساتھ آ رہی ہے اور ہم جناب یہ حکومت چلنے نہیں دیں گے۔ اچھا عمر ایوب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسی سال میں مجھے الیکشن نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت آگے بڑھے گی۔ اچھا اب 2 جو خطابات تھے وہ گوہر علی خان صاحب کے۔ گوہر علی خان صاحب ٹھنڈے مزاج کے، دھیمے مزاج کے آدمی، اسی وجہ سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پارٹی سنبھالیں۔ تو ان کا جو گفتگو تھی ان کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے ان کے مخالفوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں فتح مکہ طرز پر اپنے مخالفین کو بالکل معاف کر دوں گا، اسی انداز میں پاکستان کے لیے آگے چلیں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور چونکہ جو نوجوانوں کے اور پارٹی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جو عمران خان صاحب کی ایک دن کا جیل کا حساب لیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے رکھا، کس طریقے سے ان پر ظلم کیا، کس طریقے سے کال کوٹلی میں آپ نے رکھا ہوا ہے، کس طریقے سے ان کو جناب آپ ڈبے میں آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہمیں آرڈر کریں اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے جا کر اپنے اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں۔
بلکہ اس مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کو اسلام آباد میں نہیں پاکستان میں بھی نہیں رہنے دیں گے. اور ساتھ انہوں نے ایک دو باتیں کی. انہوں نے کہا جی ذرا تم کھل کر تو سامنے آؤ, تم بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون. یعنی یہ جو احتجاج کر رہے ہو, تم نے پکڑا ہوا ہے, گرفتار کیا ہوا ہے, اپنا حدود اربا تو بتاؤ کہ تم کون ہو. اس پر ہم علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس بار ہم نکلے تو داستان بھی نہیں ہوگی تمہاری داستانوں میں. عمران خان ایک نظریہ اور سوچ کا نام ہے. جعلی کیس میں اندر ڈالنے والوں, تم اپنی نشاندہی تو کرو, کون ہو تم, جرت ہے تو نام بتاؤ. حقائق بھی یہی ہے کہ اس وقت جو بندوق چلائی جا رہی ہے وہ اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے کندھے پر رکھ کر چلائی جا رہی ہے. دوسری طرف وفاق اور پنجاب حکومت کے لوگ جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. یہاں تک کہ نواز شریف نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو اے سی سے قرض نہیں ہے, اے سی دے دیں تو کیا ہوا, یا ہے یا نہیں ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ویسے بڑے ہی جناب جسے کہتے ہیں بے نیاز بننے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی اپنی بیٹی کے ذریعے ہو رہا ہے. بہرحال یہ للکارا ہے علی امین گنڈا پور نے, اور مزید کہا کہ تمہارا باپ بھی ہمارے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتا, آؤ گے قدموں پر جاؤ گے کندھوں پر. بہت بڑی بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. ویسے یہ سٹائل جو انتظامی حکمران ہوتے ہیں, خاص طور پر آپ کے پاس وزیر اعلیٰ کا بھی عہدہ ہے, ایسی چیزیں آپ کو مناسب نہیں ہیں. یہ باتیں کرنے کے لیے ایک اور عہدہ ہونا چاہیے, اور وہ حکومتی عہدہ اس کے پاس نہ ہو, بے شک پارٹی عہدہ ہو, لیکن کوئی بھی اتنا جناب اگریسو نہیں ہے. لہٰذا علی امین گنڈا پور کو دونوں کام بیک وقت کرنے پڑ رہے ہیں. اور اس کا ایک وجہ بھی ہے کہ اس وقت جو ان سائڈ مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں, وہ بھی علی امین گنڈا پور میں. لہٰذا وہ تھوڑا سا ان کو جناب سختی بھی کرتے ہیں, اور پھر ان سے بات چیت کا بھی کسی نہ کسی سطح پر اندر جناب یہ معاملہ چل رہا ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جناب جو چل رہا ہے, احتجاج کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے کیا کہا, ذرا ملاحظہ فرمائیں. فوج سے 2 قدم آگے لڑا ہے تو وہ پشتون ہے, یہ تاریخ بتاتی ہے. اس کے بعد 1971 میں کیا ہوا, 1971 میں یہ ہوا کہ تم نے ایک ایسے انسان کے لیے جس کا نام بھٹو تھا, تم نے اس کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان توڑوا دیا. اور آج تم پھر کسی اور کے لیے, انہی کے بچوں کے لیے پھر وہ تاریخ دہرا رہے ہو. جس کے لیے پاکستان ٹوٹا اس کو بھی پھانسی ہو گئی. نہ وہ پاکستان واپس آ سکتا ہے اور نہ وہ بھٹو واپس آ سکتا ہے. نقصان کس کا ہوا, اس قوم کا نقصان ہوا. نقصان دینے والے کون ہیں, صرف شخصیات ہیں. شخصیات ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں. شخصیات کے فیصلے جو ہمارے ملک کی تباہی کر رہے ہیں, ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اوورآل جناب ہم اس جلسے کو مناسب جلسہ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بہت زیادہ ماٹھا تھا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور بہت اچھا تھا اس وجہ سے بھی نہیں کہہ سکتے. ماٹھا اس وجہ سے نہیں کہ بہت بڑی گیدرنگ تھی, وہاں موجود تھی, اور اگرچہ وہاں کوئی انتظامی معاملات تھے تو درست نہیں تھے. اور اس وجہ سے اچھا نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. میرے خیال میں اس سے آدھا جلسہ بھی جب پنجاب کے کسی شہر میں کر لیا جائے گا تو میں جو اس کو نمبر دوں گا اس سے ڈبل نمبر لوں گا. چاہے گیدرنگ آدھی بھی ہوئی لیکن نمبر میں ڈبل دوں گا. اس وقت پی ٹی آئی جب پنجاب میں, سندھ میں جا کر جلسے کرے گی تو پھر کہا جائے گا کہ واقعی اس نے خوف کا بت توڑ دیا ہے, اور واقعی وہ اپنے قائد عمران خان کے لیے میدان میں آئے ہیں. سامنے یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.